کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا کہ جس کی گواہی اپنے بھی دیتے ہیں اور بیگانے بھی۔ ہم نے پچھلے سیشن میں دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ داداؤں میں سے مطلب جب ان کا انتقال ہوا تو انہی کے ساتھ منسوب عبد المطلب سمجھدار ہو چکے تھے، ان کے دست و بازو مضبوط ہو چکے تھے، جسم میں توانائی آ چکی تھی اور سقایا اور رفادہ نام کے 2 عہدے ان کے ہاتھوں میں آگے۔ آج ہم بات کریں گے چاہے زمزم پہ۔ یہ زمزم کے کنویں کی کیا تاریخ ہے، اور آج بھی آپ اور میں جس پانی کو اتنی محبت سے لیتے دیتے ہیں، پیتے پلاتے ہیں، تو آئیے ذرا ماضی کے ابواب میں جھانک کر دیکھیں۔ آبادی میں تو کنویں تھے ہی نہیں، جو تو کچھ تھے وہ مکہ کے اطراف میں تھے، وہ بھی ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ حاجیوں کے لیے پانی وہیں سے لایا جاتا، اور کعبہ کے پاس کچھ حوض ہوتے، ان میں بھر لیا جاتا۔ حوضوں کو مستقل بھرتے رہنا، پھر آئے دن ان کی صفائی کرنا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس میں بڑی پریشانی ہوتی تھی اور طرح طرح کی زحمتوں کا سامنا ہوتا۔ اس بات پہ عبد المطلب بہت فکر مند تھے۔ اور چاہے زمزم کے متعلق مشہور کیا تھا کہ اس کا پانی شیریں اور خوش ذائقہ تھا، کبھی خشک بھی نہ ہوتا تھا، اور جتنی ضرورت ہوتی حاصل ہو جاتا۔ اور لطف کی بات دیکھیے کہ نہ کوئی زحمت اٹھانی پڑتی، نہ کسی قسم کی پریشانی ہوتی۔ لہٰذا عبد المطلب کو اس کا خیال آیا، لوگوں سے پوچھا زمزم کو کس نے پاٹا اور کیوں پاٹا، یعنی یہ کہاں سے نکلا اور یہ کس کی وجہ سے بنا، کیونکہ اس وقت جو کنویں ہوتے تھے نا، یہ بھی کسی کی ملکیت میں ہوتے تھے۔ خیر، لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہلے قبیلہ جرہم کی حکومت تھی، اور اس کے بعد جب قوم بگڑ گئی اور بناؤ سے زیادہ بگاڑ کے کام کرنے لگی، تو بنو خزاعہ کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے جرہم کو زمزم سے بے دخل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ پھر اس کے لیے انہوں نے ان سے جنگ بھی کی، جس میں میدان بنو خزاعہ کے ہاتھ رہا۔ لہٰذا اب جرہم کو یہاں سے جانا پڑا۔ آپ اور میں جرہم نام سے بڑے معروف ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو نام ہم نے سنا ہے وہ جرہم کا ہی سنا ہے۔ یہاں سے ایک عمل کی بات لکھی ہے، ہر ایک جس کو کام کا موقع ملتا ہے نا، اگر وہ اچھا کام نہیں کرے گا تو پھر وہ اپنا بستر لپیٹ لے۔ جو بھی کام کیجیے آسن درجے سے کیجیے۔ خیر، جب اس کے ہاتھ سے یہ اسٹڈی لی گئی تو مزاز یعنی میم دعاد الف دعات نام کا جو شخص تھا، جو ان کا لیڈر تھا آخری، اس سے اور تو کچھ بنا نہ کہ کیا کرے، ظاہر ہے کہ غصہ تو اس کو آیا ہی ہوگا۔ کعبہ میں جو نذرانے تھے ان کو اس نے زمزم کے اندر ڈال دیا اور اوپر سے ڈھکن بند کرنا چاہا، یعنی اس کو پلیوٹ کر دیا۔ اب یہ بات جب عبد المطلب تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ جب تک زمزم کی کھدائی اور صفائی نہ ہو جائے اور وہ پہلے کی طرح رواں نہ ہو جائے، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اب چشمہ زمزم ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا، تاریخ میں ایسا بھی گزرا، جیسے خانہ کعبہ کی بنیادیں تھیں لیکن اوپر کی دیواریں جو تھی وہ طوفان نوح میں بہہ چکی تھی۔ تو یہاں سے عروج و زوال کی کہانیاں بھی سنیے اور سیکھیے۔ اللہ نے کیسے ان کو بتایا کہ زمزم کہاں ہے۔ ایک رات وہ سو رہے تھے اور سوتے میں یک یہ آواز سنی، زمزم کی کھدائی کرو۔ پھر یہ غیبی آواز مسلسل آتی رہی، جس سے ان کی ہمت اور بڑھی، چنانچہ کھدائی شروع ہوئی۔ یہ کوئی آسان کام نہ تھا، جان توڑ محنت کرنی پڑی، خون پسینہ ایک کر دیا، تب کہیں جا کر پانی نکلا۔ زمزم میں مزاز نام کے اس سردار کی تلواریں بھی ملی اور کعبہ کے وہ نذرانے بھی ملے، اور ان نذرانوں میں سونے کے 2 ہرن تھے، ڈیئرز۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبہ کے دروازے بنوائے اور ہرنوں کو ان کے دونوں طرف رکھ دیا کہ کعبہ کی زینت بڑھے۔ زمزم کی کھدائی میں عبد المطلب تھک کر چور ہو چکے تھے، جس کا دل پر کافی اثر ہوا اور تنہائی کا احساس شدت سے ستانے لگا۔ اس وقت تک ان کے ہاں صرف ایک ہی اولاد تھی جس کا نام حارث تھا، لہٰذا انہوں نے نظر مانی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، خدایا اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا اور سب کے سب جوان ہو کر میرا ہاتھ بٹانے لگیں گے تو ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ تو یہاں سے ہم اب اگلے موضوع پہ جائیں گے، اللہ کے نبی کا وہ فرمان
کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک اسماعیل ذبیح اللہ اور ایک ان کے باپ عبداللہ۔ تو آئیے ذرا عبداللہ جن کو ذبیح اللہ کہا گیا ان کی کہانی سنتے ہیں، اور پھر یہ جو آج 100 اونٹوں کی دیت موجود ہے اس کی تاریخ کیا تھی۔ عرب لوگوں کا بھی حال یہی تھا کہ جب کوئی کام رکتا تو نظر مان لیتے تھے۔ عبد المطلب کی یہ آرزو پوری ہوئی، اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیے، سب پلے بڑے جوان ہوئے اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ اب نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا۔ عبد المطلب نے بیٹوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا۔ بیٹے بولے، ابا جان ہم سب دل اور جان سے حاضر ہیں، جس کو چاہیں آپ قربان کر دیں۔ باپ نے کہا اچھا تو الگ الگ تیروں پر اپنے اپنے نام لکھ کر لاؤ۔ سب اپنے نام لکھ کر باپ کے پاس لے گئے۔ عبد المطلب نے ان تیروں کو لیا اور کعبہ میں آئے، وہاں فال نکالنے والے سے ملے اور اس کو وہ تیر دے دیے تاکہ پتہ چلے ان کے عقیدے کے مطابق بتوں کا جو مہاراجا تھا، یاد ہوگا آپ کو پیچھے سنایا تھا، پہلا بت ہبل، وہ کون سا تیر پسند کرتا ہے۔ اس وقت مکہ میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی مشکل کام پیش آتا تو تیروں سے فال نکلواتے اور دیوتاؤں کی مرضی معلوم کراتے۔ اسی طرح جو ان کے پروہت ہوتے تھے، مہنت بھی کہتے ہیں ان کو، تو تیروں کو لے جاتے اور دیوتاؤں کے سامنے ایک خاص طریقے سے پھراتے۔ جس تیر کا منہ دیوتا کی طرف ہو جاتا، سمجھتے کہ بس یہی دیوتا کو پسند ہے، پھر اسی کے مطابق کام کرتے۔ خیر اس ساری کاروائی میں جب ہبل کے سامنے یہ تیر لائے گئے تو آپ کے چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا۔ یہ بہت چہیتے تھے عبد المطلب کو اور اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ محبوب بھی تھے، لیکن کیا کرتے، مجبور تھے۔ ان کو ذبح کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کیونکہ وہی ہبل کو پسند تھے۔ خیر عبد المطلب نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا۔ اب ذرا سوچئے جب اللہ کسی کو بچانا چاہتا ہے تو کیسے بچاتا ہے۔ عبداللہ کو لے کر زمزم کے پاس آئے کہ وہیں قربان گاہ تھی، جس کو جو کچھ بھی کرنا ہوتا وہیں لا کر کرتا۔ اصاف اور نائلہ کے حضور، یہ جو 2 بت تھے کیونکہ یہ ان کے 2 بڑے دیوتا تھے، جو ہی یہ بات لوگوں تک پہنچی ان کے دلوں پر بجلی بن کر گری اور جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ جو جس حال میں تھا عبد المطلب کی طرف دوڑ پڑا، فوراً لوگ جمع ہو گئے، جسے دیکھے اس کی زبان پر یہی تھا، نہیں نہیں عبد المطلب، اسے ہرگز ذبح نہ کیجیے۔ اب وہ کشمکش میں پڑ گئے، کہنے لگے میں تو نظر مان چکا ہوں اور نظر پوری کرنا ضروری ہے، آخر میں کیا کروں۔ جواب ملا، اگر مال فدیہ بن سکے تو ہم راضی ہیں، اونٹ ذبح کرنے سے کام بن جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہے۔ خیر لوگ بہت دیر تک سوچتے رہے اور آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ کیا کریں، اور پھر طے ہوا کہ یثرب کے اطراف میں ایک نجومی عورت ہے، گتھیاں سلجھانے میں ماہر ہے، چل کر اس سے پوچھا جائے۔ لوگ گئے، اس عورت سے ملے، اس کو سارا حال سنایا۔ سب کچھ سن لینے کے بعد اس نے پوچھا، کسی قیدی کو چھڑانا ہو یا کسی مجرم کی جان بچانی ہو تو کتنا فدیہ دیتے ہو؟ لوگوں نے کہا 10 اونٹ۔ عورت نے کہا کہ 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالو، اگر اونٹوں کے نام قرعہ نکل آئے تو بہتر ہے، ورنہ 20 اونٹ کر دو، اور اسی طرح سے اگر پھر بھی نام عبداللہ کا نکلے تو 10 اور بڑھا دو، اور اسی طرح 10 بڑھاتے رہو یہاں تک کہ تمہارا رب راضی ہو جائے۔ تصور میں لائیے ذرا، ہر دفعہ ایک خطرہ تھا کہ وہ شخص ذبح کر دیا جائے جس کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے سراجم منیرن جیسا بیٹا دینا تھا۔ اللہ کا کام دیکھیے، لوگوں نے جب کیا تو 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام نکلے، پھر 10 ہوتے ہوتے عبداللہ ہی کا نام نکلتا رہا، اور عبد المطلب کھڑے ہوئے عاجزی کے ساتھ دعا کر رہے تھے کہ خدایا فدیے کو قبول کر لے، خدایا عبداللہ کی جان بچا لے۔ اور جب بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا۔ اب کیا تھا، لوگ خوشی سے اچھل پڑے، عبد المطلب کو ہر طرف سے مبارکباد دی جانے لگی، مبارک ہو مبارک ہو عبد المطلب، اللہ نے بیٹے کا فدیہ قبول کر لیا۔ لیکن عبد المطلب ابھی مطمئن نہ ہوئے اور دوبارہ قرعہ ڈلوایا کہ کہیں کوئی شبہ نہ رہ جائے، اللہ کی مرضی کیا ہے صاف معلوم ہو جائے۔ پھر جب پوری طرح اطمینان ہو گیا تو اونٹ ذبح کیے گئے اور وہیں چھوڑ دیے گئے کہ جو چاہے ان سے فائدہ لے لے۔ تو کیا پتہ چلا آپ کو مجھے، اللہ نے اپنے پیارے نبی کو دنیا میں لانے کے لیے ہر طرح کے اسباب جمع کروائے۔ آپ کے میرے لیے آج کے قصے سے کیا بات سمجھ آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بچہ
ایک خاندان میں آنا تھا۔ اللہ نے اس کے لیے کتنی تیاریاں کروائیں اور کس طریقے سے مشکلات میں سے نکال کر اس بچے کو دنیا میں لایا۔ تو آپ پر میں آج دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اسی طرح سے اللہ کی رضاؤں پہ راضی رہنے کی توفیق بھی دے، اور ہماری زندگی ایسی ہو جیسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔